وہ بڑے بڑے قداور لیڈروں کو رائے مشورے دیتا ہے چوراہے پہ بیٹھ کر. ایسے نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا. فلاں نے فلاں کے ووٹ کاٹ دیے, فلاں نے فلاں کے ووٹ کاٹ دیے. ارے بے وقوف انسان, تو اتنا قابل ہے رائے آ نہیں پارلیمنٹ میں جا کے دے. تجھے اندازہ نہیں ہے تو کیا کہتا ہے. جوان اپنی زبان سنبھال کر بات کر. تجھے پتہ نہیں ہے جب مسجد کی بات آئی تو بولنے والا کون تھا, جب اذان کی بات آئی تو بولنے والا کون تھا, جب سی اے اور این آر سی کی بات آئی تو بولنے والا کون تھا, جب سلمان اظہری کی بات آئی بولنے والا کون تھا, جب تبریز انصاری کی بات آئی بولنے والا کون تھا, جب پہلو خان کی بات آئی بولنے والا کون تھا. ہم نے اس ملک میں دیکھا وہ ایک مرد قلندر جس کے سر پہ نقش نالین مصطفیٰ کی ٹوپی موجود ہے. ہم سمجھ گئے جو مصطفیٰ کا وفادار ہوتا ہے وہ قوم کا غدار کبھی نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ مانیں یا نہ مانیں, جہاں تک میں نے محسوس کیا یہ بیداری قوم کے جوانوں میں لبیک یا رسول اللہ نعرہ لگانے کے بعد آئی ہے. یہ بیداری قوم کے جوانوں میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے کے بعد آئی ہے. بہت سارے لوگوں نے کہا, بزدل ٹائپ کے لوگ جن کے اندر ہمت نہیں, جرت نہیں, صلاحیت نہیں, قوم کے سامنے کھڑے ہونے کا جذبہ ہے لیکن مشکلات کو فیس کرنے کی جن کے اندر صلاحیت نہیں, انہوں نے کہہ دیا یہ سیاسی نعرہ ہے, ہم نہیں لگائیں گے. ہم نے کہا یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے, کون لگائے گا کون نہیں لگائے گا, مگر ہم جب تک زندہ رہیں گے لبیک کا نعرہ انشاءاللہ لگاتے رہیں گے. اور جب مر جائیں گے تو ہمارا حال یہ ہوگا, حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں. تو آج اس نعرے نے میری قوم کے جوانوں کو زندہ کیا, جگایا ہے اس نعرے نے, بیدار کیا ہے اس نعرے نے, اور یہ نعرہ ملک کے کونے کونے میں لگ رہا ہے اور انشاءاللہ لگتا رہے گا. سب بولیے انشاءاللہ. یہ نعرہ ہمیشہ لگتا رہے گا, کوئی کمی نہیں آئے گی. جوان جاگ گئے ہیں, تو اب جب آپ جاگ گئے ہیں اللہ کا احسان ہے, تو آئیے ذرا سا ہم کچھ کام بھی کر لیں. جاگ گئے ہیں تو جب جاگ گئے ہیں تو ذرا سا یہ محسوس بھی کر لیں کہ موجودہ دور میں ہماری ذمہ داری کیا ہے. جب جاگ گئے ہیں تو ذرا یہ غور کر لیں آج ملک کے جو حالات ہیں ان حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے. آپ جانتے ہیں جوان اور جوانوں کی اللہ کے رسول نے تعریف کی ہے, جوانوں کی بھی تعریف کی ہے, نیک نوجوانوں کی اور جوانی کی بھی تعریف کی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جوانوں کا حال یہ ہے اور نیک جوان کا حال یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا اللہ 7 لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا, اس میں ایک نیک نوجوان بھی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور ہمیشہ اس کے دل میں اللہ کی یاد باقی رہتی ہے. جوانی کی بھی تعریف کی گئی اور جوانوں کی بھی تعریف کی گئی, لیکن غور کیجئے گا کیسے جوانوں کی, شراب پینے والے جوانوں کی نہیں, جوا کھیلنے والے جوانوں کی نہیں, سٹا لگانے والے جوانوں کی نہیں, گناہ کرنے والے جوانوں کی نہیں, زنا کرنے والے جوانوں کی نہیں, ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے جوانوں کی نہیں. جوانی ان کاموں کے لیے نہیں, جوانی نہ شراب کے لیے ہے, نہ سٹے کے لیے ہے, نہ نشے کے لیے ہے, نہ گناہ کے راستے پہ جانے کے لیے ہے. لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے کے بعد بھی اگر آپ کے ہاتھوں میں کسی دن شراب کی بوتل آ جائے تو سمجھ لینا کہ یہ نعرہ تمہارا زبان سے ہے, دل سے نہیں ہے.
جس دن تم دل سے نعرہ لگاؤ گے حالات میرے ملک میں یہ نہیں ہوں گے جو آج کی تاریخ میں حالات ہیں۔ لوگ کئی بار مجھ سے کہتے ہیں اشرف جیلانی آپ تو کھل کے بولتے ہیں، حالات ملک میں اتنے زیادہ خراب ہیں، کیا بات ہے، ڈرتے نہیں ہیں، دبتے نہیں ہیں، ایسا لگتا ہے بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں میرے بیک گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں، بتا دوں گا تو آپ کا کلیجہ دہل جائے گا، میرا بیک گراؤنڈ کتنا مضبوط ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ڈرتے نہیں ہیں، دبتے نہیں ہیں، ارے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سنت کانفرنس، حضرت علامہ مفتی اشرف جیلانی صاحب قبلہ، علامہ مفتی شاہ نواز عالم صاحب قبلہ، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ یہ بولنے کا ہی زمانہ ہے، دیکھ نہیں رہے ہو، ہر شخص اپنی قوم کی قیادت کر رہا ہے، ہر شخص اپنی قوم کی بات کر رہا ہے، ہر شخص اپنے علاقے کی بات کرتا ہے۔ افسوس میری قوم کا المیہ یہ ہے آج کہ جب سے میری قوم میں چھپے ہوئے یہ قوم کے دلال پیدا ہو گئے، جب سے یہ قوم کی مخبری کرنے والے رات کے اندھیرے میں قوم کے جلسے جلوس بیچ دینے والے لوگ پیدا ہو گئے، آج میری قوم کو ٹھوکر پہ رکھا جا رہا ہے۔ وجہ صرف یہ ہے رات کے اندھیرے میں قوم کی دلالی کی جا رہی ہے اور یہ سوچا جا رہا ہے ہم دلالی کر رہے ہیں، ہم بڑے قریب ہیں، جب پریشانی کا وقت آئے گا تو ہمارے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا۔ کافی زمانے پہلے ڈاکٹر راحت اندوری نے ایسے لوگوں سے کہا تھا او قوم کی دلالی کرنے والوں یاد رکھنا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے جو آج صاحب مسند ہے، کل نہیں ہوں گے کرائے دار ہے، ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ حالات آج آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، دنیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کی زبان بند کر دی جائے، دنیا اس کوشش میں لگی ہے محمد عربی کے غلاموں کے فخر کو توڑ دیا جائے، دنیا اس کوشش میں لگی ہے۔ باضابطہ آپ کو سن کر حیرانی ہوگی، تحریکیں بنائی گئی ہیں، تنظیمیں بنائی گئی ہیں، کس کام کے لیے؟ میری بیٹیوں کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کے لیے تنظیمیں چلائی جا رہی ہیں، میری بیٹیوں کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے تنظیمیں چلائی جا رہی ہیں، اور جو میری بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہیں انہیں باضابطہ جو ہے حفاظتی دستہ بھی دیا جا رہا ہے، لاکھوں روپے بھی دیے جا رہے ہیں، ملک کے کونے کونے میں ہوا اسی انداز میں چلائی جا رہی ہے قوم مسلم کو کمزور کرنے کی، اور یہ ناپاک خواب دیکھا جا رہا ہے ہم تھوڑے زمانے میں اسلام کو ختم کر دیں گے۔ نعرہ دیکھ لیجئے، اسلام باقی نہیں رہے گا، اسلام ختم کر دیا جائے گا۔ میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں جو یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ اسلام تھوڑے زمانے میں ختم کر دیا جائے گا، اسلام باقی نہیں رہے گا، میں کہتا ہوں کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنے والوں پوچھو یہ خواب تمہارے باپ ابو جہل نے بھی دیکھا تھا کہ اسلام باقی نہیں رہے گا، مگر اللہ کی عزت کی قسم 1400 سال کا زمانہ گزر گیا، پوری دنیا میں دیکھ لو اسلام کا جھنڈا لہراتا ہے، بات صرف اتنی ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ پوری دنیا میں آج سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو مجھے فخر ہے کہ وہ مذہب اسلام۔ کوشش جاری ہے، پلاننگ کی جا رہی ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، اور بڑی اچھی بات ہمارے ہاں قوم کا مزاج کیا ہو گیا؟ آپ بہت توجہ کے ساتھ میری بات سنیے، ہم ممبر رسول پر قصے کہانیاں نہیں سناتے ہیں، جوکس نہیں سناتے ہیں خوش کرنے کے لیے، کون راضی ہوگا کون راضی نہیں ہوگا، ہم امام احمد رضا کے غلام ہیں، چاپلوسیاں نہیں کرتے، ہم امام احمد رضا کے غلام ہیں، قصے کہانی نہیں۔
चापलूसी नहीं करते हैं। ये राजी हो वो राजी हो, कोई राजी हो न हो, अल्लाह और रसूल राजी हो जाए हमारे लिए इतना काफी है। हम इमाम अहमद रजा के मानने वाले हैं। जिस इमाम से कहा था नानपारा के नवाब की तारीफ कर दें, जलाल में आ गए और फरमाया अहमद रजा दुनियादार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और जब तारीफ की है तो पुकार के कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, वो सहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मधे अहले तो बल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीब का, मेरा दीन पारे ना। सुभान अल्लाह, बेशक हम इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, चापलूसियां नहीं करते किसी की। बेशक जो हक होता है वो बोला जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। मैं आपको बताऊं, हैरानी होगी आपको ये जानकर, हमारे उलमा ने नामूस रिसालत का जो दौर चला अभी, और वैसे तो हमारी जिंदगी का उन्वान ही नामूस रिसालत है, बेशक कोई महीना नहीं है। लेकिन जब चंद लोगों ने मिलकर मेरे आका की शान में गुस्ताखी की तो हमारी कौम के कुछ उलमाए इकराम ने हिम्मत और जुर्रत की और आए निकल कर बाहर, और उन्होंने नमाज जुमा के अंदर कौम से खिताब किया नामूस रिसालत के मसले पर। और तो और व्हील चेयर पे बैठने वाले का नाम भी ले दिया। क्या किया? क्या किया? लोगों को एहसास दिलाया तुम्हारे हाथ सलामत हैं, पैर सलामत हैं, फिर भी मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है। तुम्हें याद नहीं वो मर्द कलंदर व्हील चेयर पे बैठने वाला जिसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में वबांगे दोहल कहा था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हमारे उलमा ने जब एहसास दिलाने की कोशिश की सही क्या है गलत क्या है, तो हमारे ही दरमियान से कुछ लोग आए और उनसे कहा साहब ऐसा कीजिए, नमाज जुमा के बाद अपना हिसाब कर लीजिए। अल्लाह अकबर। क्या कीजिए? अल्लाह। नमाज जुमा के बाद आप अपना हिसाब कर लीजिए। साहब गलती क्या है? का गलती तुम्हारी ये है कि तुम हक बोलते हो। अल्लाह अकबर। गलती क्या है? अल्लाह। तुम हक बोलते हो। गलती क्या है? नामूस रिसालत पे बोलते हो। गलती क्या है? व्हील चेयर वाले की बात करते हो। गलती क्या है? मुस्तफा के नामूस के पहरेदार बन रहे हो। बस तुम्हारी गलती इतनी है, तुम हिसाब कर लो। मैंने तो ऐसे लोगों से उस जमाने में कहा तुम मस्जिद के सदर सेक्रेटरी खजांची हो, अरे लानत है तुम पर और तुम्हारे ओहदे पर। रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी होती रहे और तुम चाहते हो व्हाइट कुर्ता पजामा पहनकर कौम के सदर सेक्रेटरी खजांची बने रहे। ये ओहदा तुम्हें कौम ने किसके लिए दिया है? जब जरूरत पड़े, जब जरूरत पड़े, जब मेरे आका की अजमत की बात आए तो कहो डॉक्टर इकबाल की तरह कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये ओहदा नामर्दों की तरह नहीं दिया गया, बेशक बेशक। ये बुज़दिलों की तरह तुम्हें ओहदा नहीं दिया गया है। बेशक। और अगर तुम्हारे बस का नहीं है तो इमाम ना बदलो, बदलने की जरूरत तो तुम्हारी है। हक है, हक। वाह। इमाम नहीं, इमाम नहीं, तुम्हारे बस का नहीं है, छोड़ दो। तुम्हारे बस का नहीं है, छोड़ दो। ये ओहदा किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी के जानशीन के हवाले कर, बेशक बेशक, जिसके अंदर हिम्मत भी हो, जुर्रत भी हो, हक बोलने की सलाहियत भी हो। और कोई फर्जो वाजिब नहीं है, जब तक तुम जिंदा रहोगे मस्जिद के सदर तुम बनोगे। अरे कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते?
کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ تمہاری کرسی، تمہارا عہدہ، تمہارا منصب، تمہارا مقام مصطفیٰ کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر میرے نبی کی شان میں گستاخی ہوتی رہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے، یہ نہ کہو میں کیا کروں گا، تم جس قابل بھی ہو آ کے میدان میں کھڑے ہو جاؤ، وہی کہو جو بریلی سے حضور تاج الشریعہ نے کہا تھا، جوانوں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے ناسمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ دور جوانوں کا دور ہے۔ بے شک کس کا دور ہے؟ جوانوں کی۔ آپ جاگ رہے ہیں جی تو ذرا بلند آواز سے کہیے کس کا دور ہے یہ؟ کس کا دور ہے یہ؟ جوانوں کا دور ہے۔ جب جوانوں کا دور ہے تو یاد رکھنا دین کا کام سال میں صرف ایک جلسہ نہیں ہے۔ اللہ آپ یہ سوچ رہے ہیں نا ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا، بہت اچھا۔ نہیں میرے عزیز، تیرے حصے میں صرف ایک جلسہ نہیں ہے، جی بے شک تمہارے حصے میں ایک جلسہ نہیں ہے۔ یہ قوم کی بیٹیاں بے آبرو ہو رہی ہیں، ذمہ دار کون ہے ان کا؟ بے شک یہ میری قوم کے آدھے سے زیادہ بچے جاہل چائے کے ہوٹل پہ برتن دھو رہے ہیں، ذمہ دار کون ہے ان کا؟ یہ میری بیٹیوں کی آبرو پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے، ذمہ دار کون ہے اس کا؟ آج غریبوں کی سسکیاں آسمان کی بلندی تک پہنچ رہی ہے، ان کا خیال کون کرے گا؟ میری قوم کے جوانوں، اللہ تمہیں سلامت رکھے، مگر یاد رکھو تمہارا سال میں صرف ایک کام نہیں ہے، صرف ایک کام نہیں ہے۔ قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو موجودہ دور میں پہلا کام تعلیم پر توجہ دو، اس لیے کہ دنیا کی جس قوم کے پاس ایجوکیشن کا پاور نہ ہو وہ کبھی بھی اپنی بات علی الاعلان میدان میں نہیں کہہ سکتی۔ آج دیکھ لیجئے پارلیمنٹ، دیکھ لیجئے آپ سب انٹرنیٹ کا دور دیکھ رہے ہیں، بیان بھی سنتے ہیں، پارلیمنٹ کی سپیچ بھی سن رہے ہیں، لوگ بھی سن رہے ہیں، تالی بجانے والے بھی دیکھ رہے ہیں۔ کاش کہ میری قوم کے جوانوں تم چائے کے ہوٹل پر رات بھر بیٹھنے کے بجائے پارلیمنٹ کی کرسی پہ جا کے بیٹھ جاتے تو آج میری قوم کا حال یہ نہ ہوتا۔ کہاں ہے میری قوم کے جوان؟ رات کے اندھیرے میں جوانوں، باتیں بڑی کڑوی ہیں لیکن ہم نہیں کہیں گے تو کہے گا کون؟ بتائیں گے ہم نہیں تو بتائے گا کون؟ بوڑھے ماں باپ کی تو آپ سننے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ بوڑھے ماں باپ کو تو ذرا چار باتیں سنانے پر گالی دے کے گھر سے نکال دیا آپ نے، شادی کے بعد رشتہ توڑ لیا بوڑھے ماں باپ سے آپ نے، چار جملے بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ کے آپ کو گوارا نہیں۔ قوم کے علماء بھی اگر اپنے سینے میں قوم کا درد نہیں رکھیں گے تو اس امت کا حال کیا ہوگا؟ اللہ کیا حالات ہیں آج ہمارے؟ کہاں ہیں جوان ہمارے؟ کہاں ہیں ہماری سوسائٹی کے جوان؟ کہاں ہیں ہمارے جوان؟ اللہ اکبر، غور کرو، آپ کو سن کر بڑا برا لگے گا لیکن بات سچی ہے۔ میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، آئینہ کبھی برائی نہیں کرتا ہے۔ چہرے پر داغ ہیں تو آئینہ داغ ہی دکھاتا ہے، چہرہ گورا اور کالا ہے تو آئینہ ویسا ہی دکھاتا ہے، آئینہ حقیقت سے روبرو کراتا ہے۔ آپ محمد عربی کے غلام ہونے کے دعوے دار ہیں، میں حضور کا غلام ہوں، تو ذرا مجھے بتاؤ آپ کی رات کہاں گزر رہی ہے؟ افسوس ہمارے 17 سال کے جوان، کتنی سال کے؟ 17 سال کے جوان کہاں ہیں؟ رات کے 3 بجے تک شراب کے ٹھیکے پر۔ اللہ کہاں ہیں؟ جلسے میں آج ہماری قوم سوچ رہی ہے آنے والا خطیب، آنے والا مقرر جنت کی خوشخبری سنا کے چلا جائے۔ جنت اتنی آسان نہیں ہے،
جتنی آسان آپ نے سمجھ لی ہے اس کے لیے مرنا پڑے گا، موت کے مرحلے سے گزرنا پڑے گا، قبر میں جانا پڑے گا، قیامت کے میدان میں حساب و کتاب کے بعد پتہ چلے گا جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا۔ بے شک ہم نے جتنا آسان سمجھ لیا ہے جنت کے بارے میں تو سوچ ہی رہے ہیں، لیکن غور یہ کریں ابھی آپ دنیا میں ہیں۔ یہ جو دنیا میں اللہ نے آپ کو 50 60 70 سال کی زندگی دی ہے، یہ 70 سال کی آپ کی زندگی ایمان کے ساتھ کیسے گزرے، اس کے بارے میں کبھی غور کیا آپ نے؟ نہیں۔ کہاں ہیں ہمارے جوان؟ 17 سال کے جوان رات کے 3 بجے شراب کے ٹھیکے پر، یہ ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں، ودائق صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے جا کے، کبھی کبھی نوبت ایسی آ جاتی ہے رات کے 3 بجے بھی چھڑانے کے لیے جاتے ہیں تھانے سے۔ اچھا نہیں لگتا یہ بات مائک پر کہتے ہوئے، لیکن یہ حالت ہے آج ہماری قوم کے جوانوں کی۔ 17 سال کے جوان کہاں ہیں شراب کے ٹھیکے پر؟ کہاں ہیں 18 سال کے جوان ہمارے زنا کے اڈے پر؟ کہاں ہیں ہمارے 20 سال کے جوان شارٹ کٹ مالدار بننے کے لیے سٹا لگاتے ہوئے، جوا کھیلتے ہوئے؟ پھر کہتے ہیں حالات نہیں بدلیں گے، تباہی آ رہی ہے، برائی آ رہی ہے۔ جوانوں یہ مسکرانے والی بات نہیں، رونے والی بات ہے۔ رو، کیا کیا تم نے اتنے زمانے تک؟ کیا کیا تم نے آج تک؟ تم کہہ رہے ہو صاحب فلاں حکومت ہماری نہیں سن رہی، فلاں پارٹی تمہاری نہیں سن رہی، فلاں پارٹی نے کچھ نہیں کیا، فلاں پارٹی نے ہمارے لیے نہیں بولا۔ ارے تم نے اگر شراب و شباب کو ٹھوکر مار کے وہی کہا ہوتا جو ہر زمانے میں محمد عربی کے غلاموں نے کہا، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مومن زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کاش یہ نعرہ تم نے آج سے پہلے لگا دیا ہوتا تو تمہیں یہ شکوانا ہوتا فلاں پارٹی نے ہمارے لیے کچھ نہیں کہا۔ تمہیں پارٹیوں کی غلامی کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے۔ تم دری بچھانے کے لیے نہیں ہو، تم فرش بچھانے کے لیے نہیں ہو، تم کسی کا فلیکس دیوار پہ لگانے کے لیے نہیں ہو، تم کسی کی جے بجے کے نعرے لگانے کے لیے نہیں ہو۔ اعلیٰ حضرت کے پیر خانے سے آواز آئی تھی، کسی کی جے بجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ اللہ نے ہمیں غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا، یہ بات اپنے ذہن میں ڈال لیجئے۔ بے شک اللہ نے ہمیں قیادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں لیڈرشپ کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن آج حالات کیا ہیں؟ ہماری قوم کے لوگ بڑے افسوس کے ساتھ، ہماری قوم کے لوگ نیتا جی کے ساتھ ایک فوٹو کھچانے کے بعد ایک فوٹو 1 سال کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ سچی بات ہے، آج یہ بات لوگ نہیں بولتے ہیں، نہیں ہے اتنی ہمت اور جرت، سوچتے ہیں کوئی برا مان جائے گا۔ یاد رکھیے گا جس کو برا لگتا ہے برا لگتا رہے، جو حق ہے وہ بولا جائے گا۔ ہماری قوم کے جوانوں کے لیے 1 سال کے لیے ڈی پی لگانے کے لیے ایک فوٹو کافی ہے نیتا جی کے ساتھ۔ ارے بے وقوف انسان، خدا نے تجھے غلامی کے لیے نہیں قیادت کے لیے پیدا کیا۔ تم شراب و شباب کے نشے میں ڈوبے ہوئے ہو، تم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ قیادت اور اقتدار اللہ بندے کو عطا کیسے فرماتا ہے۔ ہماری قوم کا یہ المیہ ہو گیا، ہم کر کیا رہے ہیں؟ سب سے زیادہ حسد آج ہمارے اندر، سب سے زیادہ کینہ آج ہمارے اندر، سب سے زیادہ برائی آج ہمارے اندر، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا مزاج آج ہمارے اندر، ایک دوسرے کے لیے سازش آج ہمارے اندر، ایک دوسرے کو گرانے والا مزاج آج ہمارے اندر۔ اور ہمارے درمیان ایک بڑا طبقہ آج سیاسی طور پر جسے ایک زیرو کی بھی نالج نہیں ہے، سیاسی طور پر وہ سیاست کے سین سے بھی واقف نہیں ہے، وہ بڑے بڑے قداور لیڈروں کو رائے مشورے دیتا ہے چوراہے پہ بیٹھ کر۔ ایسے نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا، فلاں نے فلاں کے ووٹ کاٹ دیے، فلاں نے فلاں کے ووٹ کاٹ دیے۔ ارے بے وقوف انسان، تو اتنا قابل ہے رائے یا نہیں پارلیمنٹ میں جا کے دے۔
تجھے اندازہ نہیں ہے تو کیا کہتا ہے. جوان اپنی زبان سنبھال کر بات کر. تجھے پتا نہیں ہے جب مسجد کی بات آئی تو بولنے والا کون تھا؟ جب اذان کی بات آئی تو بولنے والا کون تھا؟ جب سی اے اور این آر سی کی بات آئی تو بولنے والا کون تھا؟ جب سلمان اظہری کی بات آئی بولنے والا کون تھا؟ جب تبریز انصاری کی بات آئی بولنے والا کون تھا؟ جب پہلو خان کی بات آئی بولنے والا کون تھا؟ ہم نے اس ملک میں دیکھا وہ ایک مرد قلندر جس کے سر پہ نقش نالین مصطفیٰ کی ٹوپی موجود ہے. ہم سمجھ گئے جو مصطفیٰ کا وفادار ہوتا ہے وہ قوم کا غدار کبھی نہیں ہو سکتا. بے شک بات یہاں سیاست کی نہیں کر رہا ہوں میں یہ بات کسی بھی سیاسی پارٹی کی حمایت کے طور پر نہیں کر رہا ہوں. سچی بات. ایک ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے. ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے. جب ہماری مسجد کی بات آئی تو ہم تو ملک میں چاروں طرف نظر دوڑا کے دیکھ رہے تھے کوئی تو ایک جملہ بول دے. کسی کی زبان پہ تو ہمارے لیے ایک جملہ آ جائے. کوئی تو سلمان اظہری کے لیے بول دے, کوئی تو بخبل کے لیے ایک جملہ بول دے. مگر افسوس جب بات ہماری آتی ہے تو سب گونگے بہرے ہو جاتے ہیں. جب بات ہماری آتی ہے, جب بات ناموس رسالت کی آتی ہے, جب بات حضور کی عزت کی آتی ہے تو سب گونگے بہرے ہو جاتے ہیں. کسی کی زبان پر ایک جملہ نہیں ہوتا ہے. اور افسوس ہماری اپنی قوم کی نظر بھی اتنی کمزور ہو گئی جو آج تک یہ نہ پہچان پائی اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے. اس قوم کی نظر کی کمزوری یہ ہے جسے آج تک یہ اندازہ نہیں ہے اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے. دیکھ نہیں رہے آپ, دیکھ نہیں رہے آپ آج حالات ملک کے کیسے ہوتے چلے جا رہے ہیں. ان سارے حالات میں مجھے صلاح الدین ایوبی کا ایک جملہ یاد آتا. انہوں نے فرمایا تھا اگر مسلمان کا دشمن نہ ہوتا تو ہم پوری دنیا کو فتح کر لیتے. اگر مسلمان کا دشمن نہ ہوتا تو ہم پوری دنیا کو فتح کر لیتے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ سازش اپنوں کے خلاف, برائی اپنوں کے خلاف, گرانے کی پلاننگ اپنوں کے خلاف. ہمارے لوگ الیکشن کے زمانے میں رات میں جس صبح میں ووٹنگ ہونی ہے اس آخری رات تک یہ طے نہیں کر پاتے ہیں کہ جانا کدھر ہے, اور اسی رات میں اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں. کتنے روپے میں؟ کوئی 5,000 میں, کوئی 10,000 میں. میں کہتا ہوں تمہارا کفن پڑے گا ہی نہیں 10,000 روپے سے, دیکھ لینا. ایمان کا سودا کر رہے ہو رات کے اندھیرے میں, تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے تم نے اپنا ایک ووٹ کا غلط استعمال کر کے آنے والی نسلوں کا کتنا بڑا نقصان کر دیا ہے. آج تمہیں احساس نہیں ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو میں آ کے کہیں گے حضرت ذرا دعا کرا دینا آپ. جس نے اپنا ووٹ بیچ دیا رات کے اندھیرے میں پورے خاندان کا, وہ کہتا حضرت جمعے میں دعا کرا دینا ذرا اللہ ظالم حکمران سے نجات دے. جس نے اندھیرے میں ووٹ بیچے وہ کہتا ہے حضرت ذرا جمعے میں دعا کرا دینا. خدا کے بندو اللہ نے تمہیں عقل سلیم دی ہے, یہ دولت مٹنے والی ہے. تم 10,000 اور 5,000 میں خوش ہو. ارے قارون کا خزانہ ختم ہو گیا, مٹ گیا. شداد کی جنت کام نہیں آئی, فرعون کا روب و دبدبہ کام نہیں آیا. اللہ کا قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یہ ساری چیزیں مٹنے والی ہیں, باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات. جوانوں جاگ جاؤ, جوانوں جاگ جاؤ. صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے کا اپنے اندر شعور پیدا کرو. تم محمد عربی کے غلام ہو. تمہاری جوانی شراب کے لیے نہیں ہے, تمہاری جوانی شباب کے لیے نہیں ہے, تمہاری جوانی گناہوں کے لیے نہیں ہے, تمہاری جوانی سٹے کے لیے نہیں ہے, تمہاری جوانی رات میں انٹرنیٹ پر عیاشی کرنے کے لیے نہیں ہے. کئی جوان میرے پاس آئے, کہا حضرت حالات بہت زیادہ خراب ہیں, چاروں طرف جتنے بھی چینل ہیں سوشل میڈیا پر ہماری بات ہو رہی ہے, پرنٹ میڈیا پر ہماری بات ہو رہی ہے,
الیکٹرانک میڈیا پر ہماری بات ہو رہی ہے، ڈیبیٹس ہو رہی ہے، کبھی اسلام کے لیے، کبھی طلاق، کبھی نکاح، کبھی حلالہ۔ الیکشن کا موضوع یہی ہے، کام مدعا نہیں ہے، موضوع یہی ہے۔ جوان کہہ رہے ہیں کیا کریں، ہر طرف ہماری بات ہے۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، جوانوں ہر طرف تمہاری بات ہوتی ہے، ہونے دو، بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، ہونے دو۔ ہماری تاریخ رہی ہے باطل سے دبنے والے، اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، مغرب کی وادیوں سے گونجی اذاں ہماری، رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ اور کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات تو ہے ہم میں، کچھ بات تو ہے، کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری۔ صدیوں رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا، اور ہماری حیثیت اس دنیا میں جانتے ہو، صرف ملک میں نہیں، صرف ہماری حیثیت اس ملک میں نہیں، دنیا میں ہماری حیثیت کتنی ہے؟ ہم ہیں تو دنیا ہے، ہم ہیں تو دنیا ہے، جس دن ہم نہیں ہوں گے اسی دن قیامت آ جائے۔ بے شک ہماری حیثیت یہ ہے، اور ہم کرائے دار نہیں ہیں۔ اس نعرے کے لگانے میں ہم نے ذرا سی مسٹیک کر دی۔ ہم نے نعرہ کیا لگایا؟ ہم اس ملک کے ذمہ دار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں۔ آج نعرے میں اضافہ کرو، ذمہ دار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں، اور برابر کے حصے دار بھی ہے۔ جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں، ارے ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک، در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہیں ہم، ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں، تاج اور لال قلعے کے یہاں بانی ہم ہیں، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ یاد رکھیے گا، اپنے سینے میں اللہ کا ڈر پیدا کیجئے۔ کس کا ڈر؟ اللہ کا ڈر۔ اور کتنا ڈر ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ سے اتنا ڈرو، اتنا ڈرو، اتنا ڈرو کہ دنیا کے خوف کی جگہ تمہارے دل میں باقی ہی نہ رہے۔ آپ کو معلوم ہے اتنے زمانے میں، ذرا آواز وغیرہ کچھ پڑھا، اتنے لمبے زمانے میں آپ نے دیکھا بڑے اچھے اچھے لوگوں کی زبانیں بند رہیں ظلم دیکھتے ہوئے بھی، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بڑے اچھے اچھے لوگوں کی زبانیں بند رہیں ظلم دیکھتے ہوئے، کیوں؟ نام آ جائے گا۔ کیا ہوگا؟ نام آ جائے گا۔ میں نے تو ایسے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے کہا اگر دنیا کے لسٹ میں نام آئے گا مبارک ہو، تو مدینے والے کی بھی تو لسٹ میں نام آئے گا، مدینے والے کی لسٹ میں بھی تو نام آئے گا۔ اور نام وہاں کا حال کیا ہے؟ جب ویل چیئر پہ بیٹھنے والے کو گھسیٹا گیا زمین پر ڈال کر، گھسیٹنے والے نے کہا کیا بات ہے، رو نہیں رہے ہنس رہے؟ فرمایا بات یہ ہے تم جس کے اشارے پہ گھسیٹ رہے ہو وہ نہیں دیکھ رہا ہے، مجھے جس رسول کی محبت میں گھسیٹا جاتا ہے، میرا ایمان گنبد خضرا سے میرا نبی مجھے دیکھ رہا ہے۔ امام احمد رضا نے ترجمانی کی ہے، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا کی ہر قوم عزت والی ہوتی ہے اپنے جوانوں کے پاور سے، اور جس قوم کے جوان گناہوں کی دہلیز پہ قدم رکھ دیں، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں جو آپ کے لیے نئی ہے، آپ جانتے ہیں جوان آج کہاں ہیں۔ میرے پاس کو جوان ہے کہ حضرت دعا کر دیجئے، ہم ذرا خواب میں حضور کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔
کیا کہا؟ خواب میں حضور کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا خواہش تو بہت اچھی ہے، لیکن ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا آج کی تاریخ میں واقعی تمہاری آنکھیں ہیں اس قابل؟ اللہ 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 اللہ۔ آرزو لے کر آئے ہو خواب میں انہی آنکھوں سے، جن آنکھوں سے صبح سے شام تک ریلز دیکھ رہے ہو، انہی آنکھوں سے جن آنکھوں سے رات کے 4 بجے تک انٹرنیٹ پر عیاشی کر رہے ہو، انہی آنکھوں سے خواب میں حضور کو دیکھنا چاہتے ہو، جن آنکھوں سے رات کے 5 بجے تک باضابطہ انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر دیکھ رہے ہو۔ کیا تم انہی آنکھوں سے خواب میں حضور کا دیدار کرو گے؟ میں یہ نہیں کہتا وہ دیدار نہیں کرائیں گے، ان کا کرم الگ ہے، ان کی شان الگ ہے، وہاں فاصلوں کی زیادتی سے عنایتوں میں کمی نہیں، کوئی دور رہ کے اویس ہے، کوئی پاس رہ کے بلال ہے، وہاں نوازنے میں کمی نہیں ہے، لیکن تم جھانکو گریبان، جھانکو گریبان اپنا کہ تمہاری آنکھیں آج کے زمانے میں اس قابل ہیں، کہاں ہو کہاں ہو جن کی نظر کے سامنے، جن کی نظر کے سامنے صبح سے شام تک غیر محرم کی ریلز ہو، جو رات کے 4 بجے تک انٹرنیٹ پر زنا کر رہے ہوں، انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر دیکھ رہے ہوں، وہ کہیں ہم خواب میں حضور کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہاں نوازنے میں دیر نہیں ہے، جس دن تمہاری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی، اسی رات میں میرے آقا نگاہ کرم فرمائیں گے۔ مصر کی سرزمین پر میرے آقا نے علامہ جلال الدین سیوطی کو 70 بار اپنا دیدار کرایا، خواب میں نہیں، کھلی آنکھوں سے۔ کتنی بار؟ 70 بار۔ اور میرے امام، ہمارے امام، ہم سنیوں کے امام، ہم عاشقوں کی جان، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان جب حج کے لیے گئے تو راستے میں التجا کیا کی؟ حضور کی طرف توجہ لگائی اور کہا آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے براتی، پرخار وات یہ ہے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں۔ اور جب یار کی چوکھٹ پہ پہنچے اور دل نے کہا مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے تو چوکھٹ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ اور جب تھوڑی دیر دیدار نہ ہوا تو پس مردہ دل سے کہتے ہیں وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، آہا کل عیش تو کیے ہم نے آج وہ بے قرار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب عاجزی کا لیول یہاں تک آیا تو امام احمد رضا نے کھلی آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے، اور جب دیدار کر لیا ہے، جب دیکھ لیا ہے تو قسم کھا کے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جا۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سنت کانفرنس، سبحان اللہ۔ اس لیے اپنی آنکھوں کا علاج کراؤ اس نیت کے کرنے سے پہلے کہ خواب میں مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے۔ ہمارے پاس 17 سال کے جوان آج کوئی نئے نہیں ہیں، ایک جوان ہے ہمارے پاس تاریخ میں ایسا جس نے 17 سال کی جوانی میں سندھ و ہند پر اسلام کا جھنڈا لہرایا، دنیا اسے محمد بن قاسم کے نام سے جانتی۔ یہ کس کے جوان تھے؟ ہماری تاریخ میں کوئی شرابی نہیں ہوا،
ہماری تاریخ میں کوئی زانی نہیں ہوا، ہماری پوری تاریخ کے اندر کوئی بدکار نہیں ہوا، ہماری پوری تاریخ کے اندر کوئی گناہوں کے راستے پہ چلنے والا نہیں ہوا۔ جوانو تم اگر کہتے ہو لبیک یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، تو صرف زبان سے نعرہ نہیں، اپنے عمل سے بتاؤ، چلتے ہوئے دنیا تمہیں دیکھ لے تو فخر کے کر کے کہے دیکھو وہ محمد عربی کا غلام جا رہا۔ غلام بنو تو صحیح، غلام بنو تو صحیح، جو صحیح معنی میں مصطفیٰ کا غلام بنتا ہے اللہ اسی کو زمانے کا امام بنا دیتا ہے۔ بنو تو صحیح۔ تم نے دیکھا نہیں جب اس ویل چیئر پہ بیٹھنے والے کا جنازہ نکلا، کس کا جنازہ؟ سب بولیے، کس کا جنازہ؟ اسی مرد قلندر کا، کسی پی ایم کا نہیں، سی ایم کا نہیں، ایم پی ایم ایل اے کا نہیں، کسی ودھایک کا نہیں، کسی مالدار کروڑ پتی کا نہیں، محل میں رہنے والے کا نہیں، وہ مرد قلندر۔ میڈیا نے جب اس کا گھر دکھایا، مٹی کی دیواریں، اس کے گھر کا حال یہ، کوئی گاڑی نہیں، کوئی گھوڑا نہیں، کوئی بنگلہ نہیں۔ پوچھا انٹرویو کے اندر کھانا کتنے میں کھا لیتے ہیں؟ بولے 5 روپے میں، 2 روٹی چاہیے، 1 پیاز چاہیے۔ کون؟ جس کا نعرہ لگانے سے امریکہ کے اندر بھی خلبلی مچتی تھی، وہ مرد قلندر، وہ ویل چیئر پہ بیٹھنے والا عاشق رسول، جب اس کا جنازہ نکلا تھا تو لوگ امریکہ اور لندن سے بھی جنازے کی نماز میں شریک ہونے کے لیے آ گئے تھے۔ اور حال یہ ہے جب جنازہ نکلا تھا تو دنیا پکار کے کہتی تھی عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ اور جنہوں نے قبر میں اتارا وہ پکار کے کہتے تھے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ حضور کے غلام بنو تو صحیح۔ جو حضور کا صحیح معنی میں غلام بنتا ہے اللہ اسے زمانے کا امام بناتا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ہمارے کچھ جوان کہتے ہیں حضرت شراب نہیں ہے، یہ آج اسٹائل بدل گیا ہے، شراب کی بوتلوں کا انداز بدل گیا ہے۔ کہتے ہیں حضرت شراب نہیں ہے، انرجی ڈرنک ہے، شراب نہیں ہے یہ۔ جوانوں ہاتھ جوڑ کے تم سے کہتا ہوں یہ دھوکہ تم نے کس کو دیا؟ مجھے نہیں، مفتی صاحب قبلہ کو نہیں، ان علماء کو نہیں، تمہیں اندازہ بھی نہیں تمہارے رسول نے اس شراب کے لیے کیا کہا۔ تم کتنی ہی نافرمانی کر لو، تمہارے پاس دولت ہو، شہرت ہو، عزت ہو، پاور ہو، خاندان ہو، کچھ بھی ہو، بالآخر موت ہے۔ پلٹنا تمہیں اللہ کی طرف ہی ہے۔ یہ جوانی کا نشہ کہیں ایسا نہ ہو تمہیں کسی قابل نہ چھوڑے۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے بڑے بھائی کفیل انور صاحب بیٹھے ہوئے، پوچھو ان سے جس دن ہمیں 400-500 کلومیٹر کا کسی جلسے میں کار کا سفر کرنا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے 4 جگہ لاشیں پڑی ہوتی ہیں راستوں، 4 جگہ لاشیں روڈ پر، جام لگے ہیں، بھیڑ لگی ہے۔ پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جھانک کے گاڑی کے شیشے دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، سر الگ ہے، دھڑ الگ ہے، ہاتھ الگ ہے، پیر الگ ہے، جسم کے اوپر ٹرک کا پہیہ گزر گیا ہے، پورا جسم قیمہ بنا ہوا ہے، روڈ سے چپک گیا ہے، اس قابل بھی نہیں ہے کہ اسے اٹھا لیا جائے، اس قابل بھی نہیں ہے کہ غسل دے دیا جائے، اس قابل بھی نہیں ہے کہ کفن پہنا دیا جائے، اس قابل بھی نہیں ہے کہ کاندھے پہ شاہی سواری کے طور پر قبرستان لے جایا جائے۔ اسے دیکھ کر بس خیال اتنا ہی آتا ہے کہاں ہے میرے وہ جوان جو آج غرور کر رہی ہے، جو تکبر کر رہی ہے، جو عالموں کی بات سن کے کہتے ہیں ارے ان مولاناؤں کا کام ہے یہ ساری باتیں بتانا۔ جوان تمہیں اندازہ نہیں ایک عالم تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ہم یہ بات آپ کو اس لیے نہیں بتا رہے، آپ کو یہ بات بتائیں گے آپ ہم سے بہت راضی ہو جائیں گے۔ نہیں میرے عزیز، اللہ کا شکر ادا کرو، تمہاری زندگی
زندگی میں اگر کوئی عالم ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تم کسی ایسے علاقے میں رہتے ہو جہاں مسجد ہے، جمعہ کی نماز ہوتی ہے اور جمعہ میں بیان ہوتا ہے 30 منٹ کا، اللہ کا شکر ادا کرو کہ کوئی تو ہے تمہارے درمیان جو تمہیں دین کی بات سکھاتا ہے، جو تمہیں نماز کی بات سکھاتا ہے، جو تمہیں آخرت کی بات سکھاتا ہے۔ ہم آج سننا نہیں چاہتے، غرور اور تکبر کر رہے ہیں۔ نہیں میرے عزیزو، غرور نہیں، تکبر نہیں، بڑائی نہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا مزاج چھوڑ دو۔ کوشش کرو کہ ہماری پیشانی صحیح معنی میں اللہ کے سامنے جھکے۔ میرے آقا فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اسے درجوں بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے یہ الگ الگ انداز میں، الگ الگ انداز میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سنت کانفرنس، جناب قاری محمد علی فیضی، حضرت علامہ اشرف جیلانی۔ آئیے صفی صاحب، آئیے صفی فتح محمد۔ بس چند آخری جملے میری تقریر کے سن کے میں اپنی بات مکمل کروں۔ جوان ہمارے کیا کر رہے ہیں؟ دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ شراب نہیں ہے، یہ انرجی ڈرنک ہے۔ ذرا مسئلہ سنیے، کیا اس کا پینا حرام نہیں ہے؟ کیا اس کا پینا حرام نہیں ہے؟ یاد رکھیے گا، بوتل بدل جانے سے شراب کی حرمت میں کمی نہیں آئے گی، نام بدل جانے سے شراب کی حرمت میں کمی نہیں آئے گی، لیول بدل جانے سے شراب کی حرمت میں کمی نہیں آئے گی۔ نشے والی چیز کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور میرے آقا کا فرمان سنو، میرے رسول نے شراب کے لیے کیا کہا جوانوں؟ میرے آقا نے فرمایا شراب ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے شراب۔ انسان شراب پینے کے بعد زنا کے قریب بھی جاتا ہے، انسان شراب پینے کے بعد جوئے کے قریب بھی جاتا ہے، انسان شراب پینے کے بعد ماں باپ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، انسان شراب پینے کے بعد حرام و حلال کا تمیز نہیں رہتا ہے۔ بلکہ آپ کو سن کے یہ جملہ افسوس ہوگا، کتنے جوانوں کی ہسٹری ایسی ہے جو شراب پینے کے بعد رات کے اندھیرے میں بجائے اس کے کہ وہ بیوی کے دروازے پہ، بیوی کے روم میں جاتے، اپنی جوان بہن کے روم کے اندر چلے گئے۔ اس سے زیادہ شرمناک صورتحال اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرا فرمان نہیں، اللہ کے محبوب کا فرمان ہے۔ شراب انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے، حق اور غلط کا جو تمیز ہے انسان کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، تمہاری جوانی شراب کے لیے نہیں ہے، تمہاری جوانی نشے کے لیے نہیں ہے، تمہاری جوانی سٹے کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے جوان کسی بھی دور میں ایسے نہیں تھے۔ جوان کیسے تھے؟ پوچھو ڈاکٹر اقبال سے، تو ڈاکٹر اقبال نے کہا ہمارے جوان ایسے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ یہ کسی اور کی تاریخ نہیں، ہمارے جوانوں کی تاریخ ہے۔ جوانوں یاد رکھو، جوانی کا حساب لیا جائے گا۔ آپ یہ کہہ رہے ہو نا، بس آخری 2-4 جملے کہہ رہا ہوں، اور پھر آپ ہندوستان کے مشہور مداح رسول سے آپ نتیجے کے طور پر آج آپ سب کی ایک کامن پرابلم ہے، اور وہ کیا ہے؟ کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ کیا ہے؟ کاروبار میں برکت نہیں ہے، خیر نہیں ہو رہی، برکت نہیں ہو رہی، پریشانی ہے، بزنس فیل ہو گیا۔ کیا کریں؟ ہماری زندگی میں پریشانیاں ہیں، نحوست آ رہی ہے ہماری زندگی میں، کسی چیز کے لیے کوئی دل نہیں لگتا ہے۔ میں صرف آپ کو حدیث سنا کے اپنی بات مکمل کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان زنا کرتا ہے، آج زنا جانتے ہو کتنا ہو رہا ہے؟ آنکھوں کا زنا۔ یہ رات کے 4 بجے تک میری قوم کے جوان موبائل پر زنا کے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ یہ آنکھوں کا زنا ہے، آنکھوں کا زنا۔ کون بتائے گا یہ بات؟
آپ کو کیسے پتہ چلے گا یہ آپ کے لیے کتنا نقصان دہ ہے؟ میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انسان کی جب نظر بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے۔ پہلے نظر بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، اور دل کے بہک جانے کے بعد پھر انسان کے جسم کے دوسرے حصے گناہوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ہماری نظر گناہ کر رہی ہے، رات کے 3 بجے تک ہماری ان آنکھوں کے سامنے زنا کے مناظر ہیں انٹرنیٹ پر۔ یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں، شرم والی باتیں ہیں یہ، پردے والی باتیں ہیں یہ، لیکن میں نہیں بتاؤں گا تو آپ کو بتائے گا کون؟ علماء نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ آج میری قوم کے جوانی ان کی تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے، صرف ان گناہوں کی وجہ سے۔ ہاتھوں کا زنا آج عام ہو گیا بالکل، اور جو زنا ہے وہ تو ہے ہی۔ اب سنو حدیث میرے آقا نے کیا فرمایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو انسان دنیا میں زنا کرتا ہے اس کی زندگی میں 6 مصیبتیں مسلط کر دی جاتی ہیں۔ پہلی مصیبت، جن میں 3 مصیبتیں دنیا کی اور 3 مصیبتیں مرنے کے بعد کی ہیں۔ پہلی مصیبت، اس کے چہرے کو مسخ کر دیا جاتا ہے، اس کا چہرہ بگاڑ دیا جاتا ہے، اس کے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر نحوست طاری ہو جاتی ہے۔ ہم کس کوشش میں ہیں؟ ہمارا چہرہ ذرا سا گندا لگتا ہے نا، ذرا سا ہمارے چہرے پر خوشحالی نظر نہیں آتی ہے تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ سلطان پور کے کسی بڑے سیلون میں جا کے ذرا سا کوئی اچھا سا 1000-2000 کا فیشیل کا پیکیج لیں گے تو ہمارا چہرہ چمک جائے گا۔ نہیں میرے جوانوں، چہرہ تمہارا دنیا کا کوئی انسان نہیں چمکا سکتا جس کے چہرے کا نور اللہ ختم کر دے، جس کے چہرے کو میرا خدا بگاڑ دے، جس کے چہرے کو اس کے زنا کے گناہ کی وجہ سے خراب کر دیا جائے۔ دنیا کا کوئی پروڈکٹ آ جائے لیکن اس کے چہرے پر رونق نہیں لا سکتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں زنا کرنے والے کی زندگی میں پہلی مصیبت یہ آتی ہے اس کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا دوسری مصیبت، اس کے کاروبار سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، اس کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ زنا کرنے والا انسان ایک ایک لقمے کے لیے ترس جاتا ہے۔ تمہارا کاروبار فیل ہوتا ہے نا تو تمہارے ذہن میں، ہماری ماں اور بہنیں بڑی تعداد میں اس محفل کو الحمدللہ بڑی اچھی بات یہ ہے، مبارکباد دوں گا کہ پردے کے ساتھ سن رہی ہے، لیکن یہ جملہ سن کے جائیے گا۔ ہماری ماں اور بہنیں فوراً مردوں کے ذہن میں یہ بات ڈالتی ہیں کاروبار فیل ہو گیا، کسی نے کچھ کرا دیا ہے، تمہارا بزنس فیل ہو گیا، کسی نے کچھ کرا دیا ہے، اور اس کے بعد ہم کسی بھی بابا کے چکر میں لگ جاتے ہیں۔ اور بابا بھی کیسے؟ جن کے ہاتھوں میں 10 انگوٹھیاں ہیں، ہم سوچتے ہیں بہت پہنچا ہوا ہے، مالائیں جتنی گلے میں زیادہ ہیں ہم سوچتے ہیں بہت زیادہ پہنچا ہوا ہے، جو 1 مہینے سے نہایا نہیں ہے ہم سوچتے ہیں بہت زیادہ پہنچا ہوا ہے۔ نہیں میرے عزیزو، سوچ بدلو، مزاج بدلو، اوریجنل اسلام کو جاننے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ جو مہینے نہاتا نہ ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جس کے ہاتھوں میں یہ 10 انگوٹھیاں ہیں وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ جو نماز نہ پڑھتا ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ جس کا مدینے والے مصطفیٰ کے طریقے پر عمل نہ ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، وہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ ہماری ماں اور بہنیں مردوں کے ذہن میں کیا ڈال رہی ہیں؟ نہیں صاحب کاروبار فیل ہو گیا، کسی نے کچھ کرا دیا۔ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، میرے آقا کا فرمان تمہاری نظر کے سامنے، تمہارا کاروبار فیل ہوا تو تم نے اپنی مصیبت ڈال دی۔ اور یہ دعا تعویذ کرنے والے بھی 2 نمبر کے لوگ، میں دعا تعویذ کا مخالف نہیں، جو اچھے لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، باعمل لوگ ہیں، دیندار ہمارے علماء ہیں، اگر ضرورت پڑنے پر آپ ان سے نقش لیتے ہیں تو وہ جائز ہے۔ لیکن یہ 2 نمبر کے لوگ بھی آج خاندانوں میں سگے بھائی کو جانتے ہو کیسے لڑاتے ہیں؟ اس کے پاس جاؤ گے نا، کاروبار فیل ہو گیا، وہ آپ کو ایسا مجہول جملہ کہیں گے کسی قریبی نے کچھ کرایا ہے، ساتھ میں رہنے والے نے کرایا ہے، ساتھ میں کھانا کھانے والے نے کرایا ہے۔ ساتھ میں کون کھانا کھاتا ہے شام کو؟ میرا بھائی۔ لڑا دیا سگے بھائی کو آپس میں صرف تعویذوں کے نام پر۔ ارے اللہ نے تمہیں عقل سلیم دی ہے،
عقل کس کام کے لیے ہے، شعور کس کام کے لیے ہے؟ تمہارے بڑے قریبی آدمی نے، ارے جب بتانے والا اتنا پہنچا ہوا ہے تو علاج اسی سے کراؤ نا۔ کیا بات ہے؟ علاج نہیں ہے اس کے پاس کسی قریبی نے کرایا۔ نہیں میری قوم کے جوانوں، وقت نہیں ہے، بہت بات لمبی نہیں کھینچوں گا، آخری جملے کہہ رہا ہوں، غلط فہمی سے باہر آ جائیے۔ تمہارا رزق فیل ہو جائے، تمہارا کاروبار فیل ہو جائے، تمہارے کاروبار میں برکت نہ ہو، جب تمہارے کاروبار کو ہر طرح سے جو ہے پریشانی آنے لگے تو ذرا غور کرنا، میرے آقا نے فرمایا جب تمہاری زندگی میں زنا ہونے لگے گا، تم زنا کرنے لگو گے، کسی بھی طرح تم زنا کے عادی ہو جاؤ گے تو تمہارے کاروبار سے برکت کو ختم کر دیا جائے گا۔ تمہارے ذہن میں یہ بات آئی کسی اور نے کچھ کرا دیا ہے، تمہارے ذہن میں یہ کیوں نہیں آیا کہ میرے گناہ کی وجہ سے میرا کاروبار فیل ہو گیا؟ جس دن تمہارے ذہن میں یہ بات آ جائے گی تمہارا کاروبار کبھی فیل نہیں ہوگا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تیسری مصیبت انسان کی زندگی میں یہ ہے کہ جو انسان زنا کرتا ہے اس کی عمر کم کر دی جاتی ہے۔ آج دیکھ نہیں رہے ہو کیا ہے ہماری زبان پر، ارے فلاں دوست کا انتقال ہو گیا، ہم کہہ رہے ہیں شام کو ہی تو فون آیا تھا، کل ہی تو ملاقات ہوئی تھی، صبح ہی تو ملا تھا، کل ہی تو شام کو ولیمے میں تھا۔ یاد رکھو آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ بدلو اپنی انداز کو، بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنی فکر کو، کوشش کرو کہ اپنا رشتہ مدینے والے مصطفیٰ سے جوڑ لو، کوشش کرو کہ تمہارا رشتہ دنیا دار سے نہ ہو، رشتہ ہو تو مدینے کے تاجدار سے ہو۔ جس کا رشتہ مدینے کے تاجدار سے ہوتا ہے وہ شرابی نہیں ہوتا ہے، جواری نہیں ہوتا ہے، زانی نہیں ہوتا ہے، بدکار نہیں ہوتا ہے، وہ محمد عربی کے طریقے پہ چلنے والا ہوتا ہے۔ اور آخری جملہ جوانوں، شادی کے لیے آخری جملہ کہہ رہا ہوں آپ سے، شادی کے لیے اپنے ماں باپ سے ایک چھوٹی سی فرمائش کرو کہ شادی ایسے گھر میں کرو جہاں لڑکی دنیا کا سامان نہ لائے بلکہ دیندار بن کر آئے۔ میرے نبی نے فرمایا مبارک ہو اس مرد کو اللہ نے جسے نیک بیوی عطا فرمائی۔ جن کی بیویاں بگڑی ہوئی نا، بگڑی ہوئی سے مراد، میرا جملہ کوئی اور غلط نہ سمجھے بڑی معذرت کے ساتھ، بگڑی سے مراد ہے مزاج نہیں ملتا ہے، سخت زبان ہے، قرآن نہیں پڑھتی، نماز نہیں پڑھتی، دین سے کوئی رشتہ نہیں ہے، شوہر کی فرما برداری نہیں ہے، ان مردوں سے جا کے پوچھو زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ نیک بی بی نعمت ہے، نیک بی بی رحمت ہے۔ میرے آقا کا فرمان ہے مبارک ہو جس مرد کو نیک بی بی مل گئی، اس کے لیے اس سے بڑی نعمت اور کیا ہے۔ جوانوں یہ جملہ جانتے ہو میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہاتھ جوڑ کے تم سے کہہ رہا ہوں، جب سے میری قوم میں یہ جہیز جیسی بیماری شروع ہو گئی ہے، کتنی غریبوں کی بیٹیوں کی عمر 30 سال کی ہو گئی مگر ان کے دروازے پہ کوئی رشتہ لے کے نہیں آیا، کتنی بیٹیوں کی عمر 35 سال کی ہو گئی لیکن ان کے دروازے پہ کوئی رشتہ لے کے نہیں آیا، اور کتنی بیٹیاں گھر چھوڑ کر بھاگ گئی ہیں، ان سے پوچھا گیا بھاگنے کا سبب کیا ہے، کہا میرا باپ رکشہ چلانے والا ہے، میری 35 سال کی جوانی گزر گئی ہے، کوئی سامان اور دنیا کے سامان کی وجہ سے رشتہ لے کے نہیں آیا۔ نہیں میرے عزیزوں، میرے جوانوں، فرمائش مت کرو مرد سے عورت سامان لے تو یہ تو اچھی بات ہے، اس کا حق ہے، لیکن مرد اگر سامان کا مطالبہ کرے تو یہ تو شرمندگی کی بات ہے، اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، ہم نے حاکم مرد کو بنایا ہے، کھلانا مرد کی ذمہ داری ہے، پلانا مرد کی ذمہ داری ہے، ضرورت کے سامان لانا مرد کی ذمہ داری ہے، کچن کے سامان لانا مرد کی ذمہ داری ہے، زندگی کے ہر حال میں عورت کا خیال رکھنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے مائکے سے سامان لائے۔ اس لیے اپنے گھر والوں سے کہو رشتہ وہاں نہ دیکھیں سامان زیادہ ملے، اس لیے کہ میرے آقا کا فرمان ہے دنیا میں جو مرد کسی عورت سے شادی کرے گا دولت کی وجہ سے، بس 2 منٹ لے رہا ہوں آپ کے، دولت کی وجہ سے میرے آقا نے فرمایا اللہ ایسے مرد کو اور زیادہ محتاج کر دے گا۔ جو دولت کے لالچ میں شادی کرے گا اللہ اس مرد کو اور زیادہ محتاج کر دے گا۔ جانتے ہو محتاج کرنے کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ اس کو یقین عورت کے مال پر تو ہے، خدا کے خزانے پہ نہیں ہے۔ ارے دینے والی ذات تو میرے رب کی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی جانور بھی ایسا نہیں ہے مگر اللہ اپنے کرم سے اسے رزق عطا فرماتا ہے۔
اس لیے اللہ کے رسول کا فرمان ہے نکاح سستا کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے. پیغام دے رہا ہوں بس آخری جملے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آخر تک پیغام پہنچ رہا ہے آپ تک؟ بس آخری جملے. اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح سستا کرو. کیوں؟ تاکہ زنا مشکل ہو جائے. ہم نے الٹا کر دیا، ہم نے نکاح اتنا مہنگا کر دیا کہ آج زنا بالکل آسان ہے. اتنا مہنگا. اور ہماری شادیوں میں مہنگے پن کی جو وجہ ہے نا، 2 لاکھ روپے کا میرج ہال. کس کے لیے؟ لڑکا بڑے گھر سے تعلق رکھتا، بڑے گھرانے سے. تقریر مکمل ہو گئی، ایک میسیج دے کر جا رہا ہوں. میرج ہال بک کیا جا رہا 2 لاکھ 4 لاکھ روپے کا. لڑکا مالدار ہے، سعودیہ میں کام کرتا ہے، قطر میں کام کرتا ہے، دبئی میں کام کرتا ہے. لڑکا مالدار ہے. نہیں صاحب، میرج ہال میں شادی کرنا پڑے گی، مالدار ہے. میں کہتا ہوں یہ پوچھو رسول اللہ سے، یا رسول اللہ بیٹے کا نکاح کرنا ہے، آپ سب سے اچھی جگہ بتا دیجیے. بیٹے کا نکاح کرنا ہے، سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا احب البلاد الاللہ مساجدہا وابغض البلاد الاللہ اسواقہا. میرے آقا نے فرمایا روئے زمین پر جو جگہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ اللہ کا گھر مسجد ہے. جو اللہ کو سب سے زیادہ جگہ پسند ہے وہ مسجد ہے. اور اللہ جس جگہ سے ہمیشہ ناراض رہتا ہے وہ جگہ بازار ہے. تم کہہ رہے ہو لڑکا بڑا مالدار ہے اس لیے میرج ہال میں شادی کرے گا. میں کہتا ہوں لڑکا تمہارا علی سے زیادہ مالدار ہے. کس سے؟ شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. مولا کائنات کا نکاح کہاں ہو رہا ہے؟ اللہ کی بیٹی کا نکاح کہاں ہے؟ مسجد میں. کون سی بیٹی؟ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. وہ بیٹی جس کے آنے پر اللہ کا محبوب کھڑا ہو جائے اور اعلان کرے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. کون بیٹی ہے؟ وہ محبوب کی بیٹی، پیغمبر کی بیٹی. مگر اللہ کے رسول نے نکاح کہاں کیا؟ مسجد میں. میرے آقا چاہتے تو کائنات کے خزانے خاتون جنت کے جہیز میں دے دیتے. لیکن یاد رکھنا جملہ، جب ہاتھوں پہ چھالے لے کر حضور کی بارگاہ میں آئیں خادمہ دے دیں. میرے نبی نے پھر بھی خادمہ عطا نہ فرمائی کہ ایسا نہ ہو میں خادمہ دے دوں تو دنیا کے لوگ دلیل بنا لیں. نہیں میرے عزیزو، اپنے مزاج میں نرمی پیدا کرو. رشتہ آج کتنی مائیں کتنے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، پیغام لے کے جائیے. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں رشتہ اپنی جوان بیٹی کا اس لیے مت کو کہ صاحب لڑکا ہمیں کوئی سرکاری نوکری والا چاہیے. تم نے یہ سوچا ہے نا نوکری والا لڑکا کھانا کھلائے گا؟ کھانا لڑکا نہیں کھلائے گا، کھانا میرا رب کھلاتا ہے. کھانا رب کھلاتا ہے، پانی رب پلاتا ہے. قسمت تمہاری اپنی بیٹی کی ہے، لڑکے کی قسمت اپنی ہے، لڑکی کی اپنی ہے. تم رشتہ ہم دنیا بھر میں جاتے ہیں جلسہ کرنے، الگ الگ فیملیوں میں ملاقات ہوتی ہے. بڑے بڑے اچھے لوگوں سے ملاقات ہوئی، کہتے ہیں حضرت دعا کر دیجئے بیٹی کا گھر بگڑ گیا. ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہ حضرت بات صرف اتنی ہے، کروڑ پتی لڑکا دیکھ کے ہم نے شادی تو کر دی، پتا چلا باہر بھی ایک بیوی ہے، شراب بھی پیتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے، 4 دن نشے میں پڑا رہتا، گھر نہیں آتا ہے. یہ حال ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں اے میری ماؤں بہنوں بزرگوں، تم یہ مت دیکھو لڑکا کروڑ پتی ہے یا نہیں، یہ دیکھو دیندار ہے یا نہیں، نمازی ہے یا نہیں، پرہیزگار ہے یا نہیں، خاندانی ہے یا نہیں، اس کے گھر کے اندر دین کی تعلیمات ہے یا نہیں، اہل بیت کی محبت ہے یا نہیں، سیدہ زاہدہ کے اولاد کی محبت ہے یا نہیں. جس گھر کے اندر اہل بیت کی محبت ہو، جس گھر کے اندر صحابہ کی محبت ہو، اور جن کے گھر کے اندر دین کی تعلیمات ہوں، مجھے یقین ہے تمہاری بیٹی رہے گی. تو انشاءاللہ تمہاری بیٹی کو جو ہے سر کا تاج بنا کے رکھا جائے گا. غریب ہو سکتا ہے، تمہاری بیٹی کی بہت زیادہ خواہشیں پورا نہ کرے لیکن عزت پوری دے گا، دھوکہ نہیں دے گا، کبھی اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا. اس لیے دولت سے شادی نہیں کرو، اچھے انسان سے شادی کرو، نیک لڑکے سے شادی کرو، اور شادی کرنے میں جلدی کرو. محض
اس جہیز کی بنیاد پر اپنی قوم کے جوانوں کو اور اپنی بیٹیوں کو گناہ کی دہلیز پر جانے کا موقع مت دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شادی میں تاخیر کی وجہ سے جس لڑکے سے یا جس لڑکی سے گناہ ہو جائے تو ذمہ دار ماں باپ بھی ہیں کہ اولاد کے بالغ ہونے کے بعد انہوں نے شادی کیوں نہیں کی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم نے جو سنا ہے اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحباً میرے بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو آپ سب کو گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ یاد رکھیے گا آپ جہاں بیٹھے ہیں یہاں سے اٹھنا نہیں ہے۔ آپ اسٹیج پہ آنے اور جانے والے لوگوں کا اپنا روٹین ہوتا ہے، ہم جاتے ہیں، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، چونکہ ہم روزانہ جلسوں میں جاتے ہیں، کسی کی ٹرین ہے، کسی کی فلائٹ ہے، کسی کا کوئی وقت ہے، اس لیے کبھی ایسا نہ کیا کریں جب کوئی جانے والا مہمان اٹھے پورا جلسہ اس کے استقبال میں آپ کو لگتا ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہمیں خوشی نہیں ہوتی ہے اس کام سے۔ آپ نے جن مہمانوں کو بلایا وہ سارے مہمان یہاں موجود ہیں، قاری محمد علی فیضی بھائی یہاں موجود ہیں، ملک کے بڑے مشہور اور مقبول مداح رسول ہیں، اس لیے دل کھول کر آپ کو سننا ہے، کوئی شخص ادھر سے ادھر نہ رہے، ہر شخص کی اپنی آنے جانے کی ٹائمنگ ہے، ٹرینیں ہیں، سارے معاملات ہیں، وہ ساری چیزیں لے کے چلنا پڑتی ہیں، لیکن آپ خدا را ایسا ہرگز مت کیجئے کہ ہم لوگ ذرا سے جانے لگیں اور آپ لوگ بھیڑ اکٹھی کریں اور آ جائیں پنڈال خالی کر دیں، ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو۔ مجھے امید ہے آپ سمجھدار لوگ ہیں، یہ غلطی آپ سے نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فیضان سنت کانفرنس کو کامیاب فرمائے۔ اس